پچھلی جب 30 تاریخ تھی تو اس وقت ہمیں پروگرام کرنا تھا فیڈ بیکس اور کمنٹس کے حوالے سے، لیکن پتہ نہیں کس وجہ سے وہ ذہن میں نہیں آیا، لیکن پھر جب مجھے یاد آیا تو اس وقت 4-5 دن گزر چکے تھے۔ تو اس دفعہ یہ جو ہماری پچھلے 1 سال سوا سال سے روٹین چلتی آ رہی ہے کہ مہینے کا آخری پروگرام فیڈ بیک اور کمنٹس کے حوالے سے ہوتا ہے، تو آج کا بھی وہی ہے۔ اور اس میں نیچرلی جو ہمارے پروگرام پہ آ کے اچھی یا بری بات کہی گئی ہوتی ہے وہ بھی اس کا حصہ ہوتی ہے، اور بعض ہمیں ذاتی طور پر ٹیلی فونیکلی رابطہ کر کے یا ہمارے ساتھ ویسے جو واسطہ رکھنے والے احباب ہیں ان کا ذکر خیر بھی ہوگا، ان کی بات چیت بھی ہوگی۔ اس کے علاوہ بعض صورتوں میں یہ بھی ہوتا ہے کہ آپ نے پروگرام سارا جو ہے وہ ترتیب دیا ہوتا ہے اس کے حساب سے فیڈ بیکس اور کمنٹس کے حوالے سے، لیکن کوئی تازہ سچویشن بھی ایسی، کوئی تازہ خبر ایسی آ جاتی ہے، جیسے آج بھی فیصل آباد کے قریب چک 84 گاف بے میں پولیس نے احمدیہ مسجدوں کو وینڈلائز کیا، مسجد پہ گئے اور مینار توڑے اور وہ سارا وہاں پر آئین کا نفاذ کیا۔ تو پریس سیکشن میں بھی جماعت احمدیہ کی آفیشلی جو ٹویٹس تھیں وہاں سے بھی ہم نے دیکھا، اور باقی لوگ بھی اس پہ بات کر رہے تھے، اچھی اور بری دونوں طرح کی باتیں ہو رہی تھیں، لیکن میں نے دیکھا کہ کئی 100 کمنٹس میں سے ایک صاحب تھے جنہوں نے آ کے تو سلیم الدین صاحب کی ٹویٹ کے اوپر جواباً یہ کہا ہوا تھا کہ ایکسیلنٹ جاب ڈن، کہ بہت اچھا کام ہوا ہے۔ اب یہ جو اس کو بہت اچھا کام کہنے والے ہیں، یہ پوسٹ ضیاء اور پوسٹ بھٹو سچویشن تھیں جس میں یک طرفہ طور پر گلا گھونٹا گیا تھا، انفارمیشن ڈسیمینیٹ نہیں ہو رہی تھی، اور آئندہ کے لیے بھی یہ فرض کر لیا گیا تھا کہ سعودیہ چونکہ ہمارے ساتھ ہے اور ہم دنیا کی بڑی وہ پروفیشنل فوج ہیں اور ہم ایٹم بم بھی بنا لیے ہیں، تو اس کے بعد ہم جو مرضی کریں۔ لیکن مس کیلکولیشن کرتے وقت یہ بہت سے فیکٹرز تھے جو انہوں نے کیلکولیٹ نہیں کیے ہوئے تھے، کسی نے بھی نہیں کیے۔ ایک یہ کہ جماعت احمدیہ کے خلاف پروپیگنڈا کرنے کے علاوہ جب بات ہو تو آپ کہیں پہ وہ جملہ پڑھیں کہ آپ کچھ وقت کے لیے، تھوڑی دیر کے لیے کچھ لوگوں کو بیوقوف بنا سکتے ہیں، لیکن ہمیشہ کے لیے تمام لوگوں کو بیوقوف بنانا ممکن نہیں ہوتا۔ بڑی واہ واہ ہوتی ہے کہ جی بڑا کسی دانشور کا قول ہے، تو بھائی وہ دانشور کا قول ہمارے کیس میں آتے آتے کیوں جھوٹا ہو جائے گا، وہاں کیوں غلط ہو جائے گا؟ جن عامت الناس کو نہیں پتہ اور جو نسلیں تیار ہی اس کے بعد ہوئی ہیں، پیدا ہی اس کے بعد ہو کے تو اب وہ 40 سال پلس کے ہو چکے ہیں، ان کے لیے بہت ترتیب میں لا کے چیزوں کو دیکھنا ذرا مشکل ہو جاتا ہے۔ ایک سوال ہے، وہ یہ ہے کہ اگر احمدی ختم نبوت کے منکر تھے اور قومی اسمبلی میں ختم نبوت ایشو کی بنیاد پر احمدیوں کو دائرہ اسلام سے خارج قرار دیا گیا تھا، تو کتنے لوگوں کو اس بات کا پتہ ہے کہ وہ جو 15 یا 13 دن یا کئی گھنٹے جو وہاں پہ کارروائی ہوئی اسمبلی میں، جو ساری ریکارڈ میں ہے، اس میں ایک دفعہ بھی ختم نبوت کے ایشو کے اوپر بات نہیں کی گئی، ایک دفعہ بھی ختم نبوت کے ایشو کو ٹچ ہی نہیں کیا گیا۔ اور اب آپ یعنی یہ جو اب 40 پلس کے ہیں، جو اب کہہ رہے ہیں کہ مینارے توڑ کے تو پولیس نے بہت گریٹ ایکسیلنٹ جاب کی ہے، ان کو کیا پتہ کہ ترتیب یہ تھی کہ ختم نبوت کے نام پر جو موومنٹ چلی تھی، جس نے پہلے بھی فسادات کیے تھے 53 آنورڈ، پھر اس کے بعد احرار اور ختم نبوت کے گٹھ جوڑ کے ساتھ 74 کی تحریک چلی تھی، مقصد تو بیسیکلی یہ تھا کہ احمدیوں کو تہ تیگ کرنا، ان کو ملیامیٹ کرنا، ان کا کلا کما کرنا اور
84 تک آتے آتے تو جنرل ضیاء الحق سٹنگ پریزیڈنٹ اور سٹنگ چیف آف آرمی سٹاف کے آفیشیل کیپیسٹی میں کی گئی ایک تقریر کے الفاظ، جس کو اگلے دن سب اخباروں نے سپر لیڈز کی صورت میں رپورٹ کیا تھا، وہ یہ تھی کہ قادیانیت ایک کینسر ہے اور میں نے اس کینسر کو جڑ سے اکھاڑ پھینکنے کا تہیہ کر رکھا ہے۔ پھر اس کے بعد یہ جو سیاسی چیلے چانٹے ہوتے ہیں، یہ فضل الرحمان اور مفتی محمود اور پھر آج کل کا طاہر اشرفی، اور یہ سارے تو ایکسٹراز ہیں۔ وہ فلموں میں ہوتا ہے نا، کوئی 400-500 ایکسٹرے جو ہیں وہ ہائر کر لیے جاتے ہیں، اور کچھ جو ہیں وہ سٹنٹ مین ہوتے ہیں، ان کی جاب بھی وہ ہوتی ہے۔ باقی اصل تو ہیرو ہیروئن جو ہیں وہ تو کوئی اور ہوتے ہیں کہانی کے، اور میجر کردار جو لے کے بات کو آگے چل رہے تھے، وہ اب آپ کے پاس پاکستان میں آئین ساز اسمبلی اور آئینی طور پر منتخب سب سے زیادہ ہردل عزیز اور پاپولر اور پاورفل سیاسی سربراہ یعنی وزیر اعظم ذوالفقار علی بھٹو، اور ہر چیز کو ایک سائیڈ پہ رکھ کے، بلکہ جوتے کی نوک پہ رکھ کے آئین کو، اور پھر جو ٹیک اوور کرنے والا پریزیڈنٹ ضیاء، ان تین جو میجر کریکٹر آف دا سٹوری ہیں، اس سے بڑے کریکٹر آپ کو کہاں ملیں گے؟ لیکن اس اسمبلی کے بعد آپ کو دوبارہ کسی معقول پارلیمنٹ کا منہ دیکھنا نصیب نہیں ہوا۔ اس وزیر اعظم کی پھانسی کے بعد آپ کو ایسے وزیر اعظم جن کی ایک انٹرنیشنل ورتھ یا جن کی کوئی کہیں جائیں تو کوئی بات سن لے، یا وہ بقول پنجابی کے جنہوں نے کرو دوجی باری سالن لب پوے، اس طرح کا وزیر اعظم بھی پھر دوبارہ آپ کو سلیکٹ نہیں کر سکے، آپ نہ الیکٹ کر سکیں نہ سلیکٹ کر سکیں۔ اور پھر وہ چیف آف آرمی سٹاف اور وہ سٹنگ پریزیڈنٹ، اس کے بعد پریزیڈنسی جو ہے وہ ممنون حسین مرحوم تک کے لیول تک گئی، رفیق تارڑ سے ہوتی ہوئی، اور آپ کی جو آرمی چیفز ہیں ان کے اوپر جس کا جب جی چاہا اس نے زبان درازیاں کی۔ جنرل رحیل کے بعد بھی جنرل باجوہ نے جب ٹیک اوور کیا تھا تو کس طرح مطلب سٹنگ سینیٹر جو تھا نون لیگ کا، مولوی وہاں کا جماعت اسلامی کا، اس نے جو منہ میں آیا کہا، پھر میلادیں کروانی پڑیں۔ اور اب تو خیر بات ہی یہ ہو چکی ہے کہ کسی ایک دن کا آپ اخبار یا میڈیا یا سوشل میڈیا اٹھا لیں، صحافی ہیں تو وہ کہہ رہے ہیں ہم محفوظ نہیں ہیں اس ملک میں۔ جو بیوروکریسی ہے اس سے زیادہ بددل بیوروکریسی دنیا میں آپ کو کبھی نظر نہیں آئے گی۔ سب ڈنگ ٹپاؤ اپروچ کے اوپر بیٹھے ہوئے ہیں، اور جو آپ کے پاس وہ جو انتہائی پروفیشنل فوج تھی، وہ اپنے مورائل کو مینٹین کرنے کے لیے ان کو آپ کے سامنے ہی ہے کہ وہ ہزار کے نوٹ بانٹ کے تو وہ ٹیررسٹوں کے ساتھ گفتگو کرتی ہے۔ وہ جان ایلیا نے جو کہا تھا کہ اب سبھی کو سبھی سے خطرہ ہے، ان کے پاس تو اب چوائس ہی نہیں ہے کہ کیڑا ساڈا سکا کیڑا ساڈا متریا، جو آ جائیں، جن کو کھڑا کیا، جن کو آگے، اب مقاصد ہے نا کوئی، وہ سرحدوں والا مقصد اب کوئی نہیں رہا۔ نظریاتی سرحد کا حفاظت، پھر جغرافیائی سرحدوں کی حفاظت، اب جو افغانستان کی سچویشن بنی ہوئی ہے وہاں پر اب دیواریں چن کے بھی آپ کو سمجھ نہیں آ رہی کہ ہم کہاں جائیں گے اور کیا کریں گے۔ تو میر دلی سے نکلے گئے لکھنؤ، تم کہاں جاؤ گے ہم کہاں جائیں گے، یہ ہے سچویشن اس وقت جہاں پہ جس کے اوپر آپ بیٹھے ہوئے ہیں۔